نے گھر سے پوچھا کچھ ہے پکانے کے لیے کھانے کے لیے، تو انہوں نے جواب عرض کی کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، فتح خیبر ہوئی۔ غزوہ خیبر کے بعد اللہ نے خیبر کا قلعہ مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ تو چونکہ خیبر ایک بہت وسیع پیمانے پر باغ تھا اور وہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی، تو وہاں سے آنے والا جو غلہ تھا اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو ایک سال کے راشن جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ اس راشن میں جو اور جوارے اور کھجوریں وغیرہ شامل ہوتی تھی، اور پھر وہ اصل میں وہ لوگ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے اور غریبوں کو دینے والے تھے۔ مال تو آتا تھا لیکن اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کچھ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو حضور بیٹھ گئے چادر بچھا کے، آپ اس پر تشریف فرما ہو گئے، تو آپ نے وہ مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے نماز ادا فرمائی اور مجھ سے پوچھا، آپ حضرت بلال حضور کے خزانچی تھے، تو مجھ سے آپ نے فرمایا کہ کچھ ہے بچا ہے مال؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ تھوڑے سے درہم کچھ بچ گئے ہیں، تھوڑا سا مال بچ گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فوراً سے پہلے اس کو بھی صدقہ کر دو۔ مال تو آتا تھا کہ سال بھر کا راشن غزوہ خیبر کے بعد جو ہے وہ ازواج مطہرات کو ملتا تھا، لیکن وہ اس کو صدقہ کر دیا کرتی تھی، اور آگے پھر اپنے گھر خود فاقہ برداشت کرنا اور دوسروں کو کھلانا، یہی ان کی شان تھی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما کان یفضل عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خبز الشعیر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جو کہ ایک روٹی بھی نہیں اضافی ہوا کرتی تھی، یعنی روٹی کم ہوتی تھی، ایک روٹی بھی گھر کے اندر نہیں بچا کرتی تھی، یعنی اتنی ہوتی تھی کہ پورا جو ہے وہ گھر والے لوگ بندے جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے، اس میں سے کچھ بھی نہیں بچتا تھا اور نہ ہی ان کا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک واقعہ حضور کی اہل بیت کا بڑا مشہور بھی ہے اور بڑا ایمان افروز بھی ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن میں ایک دفعہ بیمار ہو گئے، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا تو ہمیں پتہ ہے، حضرت فضا ان کے گھر خادمہ تھی، انہوں نے منت مانی کہ اللہ ان دونوں بچوں کو صحت عطا فرمائے، شہزادوں کو صحت عطا فرمائے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ تو 3 روزے رکھنے کی انہوں نے منت مان لی، اللہ نے دونوں کو صحت عطا فرمائی۔ اس کے بعد ان حضرات نے تینوں نے روزہ رکھنے کی نیت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر بھی پاکے تھے، آپ ایک یہودی کے پاس گئے اور 3 سا جو ہے وہ وہاں سے جو مانگ کے لائے اس سے ادھارے کہ ہم گھر کے اندر کھانا بنائیں گے، روزے رکھنے ہیں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ 1 سا کی روٹی ایک دن پکے گی۔ جس وقت روٹی پک گئی، روزہ رکھ لیا، افطاری کا وقت ہوا، تو دروازے پہ مانگنے والا آ گیا۔ آپ نے وہ روٹی اٹھائی اور اس کو دے دی، اور پھر اگلا دن آیا، پھر روٹی پکی، افطاری کا وقت ہوا، پھر مانگنے والا آ گیا۔ آپ نے وہ روٹی اٹھائی اور اس کو دے دی۔ اب سحری بھی پانی کے ساتھ ہوئی تھی اور افطاری بھی پانی کے ساتھ ہے۔ اب اگلا روزہ شروع ہو گیا، پھر سحری جو ہے وہ پانی کے ساتھ، تیسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ اللہ رب العزت کو یہ عذاب بڑی پسند آئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی بیٹی کے گھر والوں کا احوال اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا کہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت پر۔ اللہ کی محبت کے اندر اگر ان کے دروازے پر کوئی آتا ہے نا مانگنے والا، اللہ کا نام لے کے سوال کرتا ہے، تو ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت ہے کہ اس کے نام کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی محبت پر مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں،
تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کھانا دیا، ہم خود بھوکے ہیں، بڑا احسان کیا ہے، ہم تم سے اس کا بدلہ مانگتے نہیں. ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے جو ہے جو بھی دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. یہ آپ کی مسلسل 3 دن پانی سے روزے رکھنا اور سخاوت، اور یہ آپ کی کرم نوازی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی. ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی مجبور آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے تو ویسے بھی اس چیز سے منع کیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر بابو جب آپ سے کوئی مانگنے والا ہے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو خبر نہیں ہونا. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کچھ ہے گھر کے اندر تو دے دیں، اگر نہیں بھی دینا تو اس کو آرام سے کہہ دیں کہ یار آپ چلے جائیں، ہم نے آپ کو کچھ نہیں دینا. لڑائی جھگڑا جھڑکنے والی بات غریب یا مانگنے والے سے نہیں کرنی چاہیے. آج کل پیشہ ور بھی ہیں، بعض علماء کرام نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ ان کو نہیں دینا چاہیے، اور بعض نے یہ کہا کہ جو حسب استطاعت تو دے دیں، آپ کی مرضی ہے. تو زیادہ تر علماء نے کہا کہ جو پیشہ ور ہیں، خاص کر کے یہ جو ہمیں روڈوں پہ ملتے ہیں یا گھروں میں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ ان کے حالات اچھے ہیں پھر بھی وہ مانگتے ہیں. اگر پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ صاحب استطاعت ہے یا اس کو گزر بسر ہو سکتا ہے، اس کے باوجود وہ مانگتا ہے تو پھر تو اس کو نہیں دینا چاہیے. اگر نہیں پتا کہ دروازے پہ آ گیا ہے تو پھر جو استطاعت ہے وہ دے دیں، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء وکان اکثر خبزهم خبز الشعیر. کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کئی راتیں متواتر بھوکے گزارتے تھے. ان کے خالی ہاتھ میں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں، لیکن عز اور انکساری اور قناعت پسندی کا یہ عالم ہے کہ کئی راتیں جو ہیں وہ بھوکی گزار دیتے ہیں، لیکن نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر. آج کے زمانے میں اگر ذرا سا کسی کو کچھ ہو جائے، میں اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ نوکری کر رہے ہیں، تنخواہ ملی، لیکن اگر نوکری سے نکل گئے، نوکری ختم ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں شکوے شروع کر دیتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی، مشکلیں سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی، آپ فرماتے ہیں کئی راتیں متواتر بھوکے گزارتے تھے. اور پھر کبھی کبھی شام کا کھانا آپ کے پاس آ جاتا تھا، اور عام طور پر آپ کے ہاتھ جو بھی روٹی پکا کرتی تھی. حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ایک واقعہ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے نقل کیا کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی مال آتا تھا، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ غزوہ خیبر کے بعد 1 سال کا راشن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج کو دیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کو عطا کرتے تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا حصہ اس کے گھر میں پہنچ جاتا تھا. تو پھر حضور کی ازواج بھی اسی طرح حصہ کی تھی جس طرح حضور خود تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے ہیں، تو انہوں نے دیکھا اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ بہت زیادہ سخاوت کرتی ہیں، اور خود جو ہے وہ کھانے کے لیے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا. تو یہ بھانجے تھے، انہوں نے سوچا یار کہ ایسا طریقہ کرنا چاہیے کہ آپ خالہ کو اتنی زیادہ سخاوت کرنے سے روکنا چاہیے کہ میں ان سے کوئی ایسی بات کروں یا ایسا کوئی طریقہ کروں تاکہ وہ رک جائیں اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھ لیں. تو یہ بات حضرت عائشہ کو پتہ چل گئی کہ میرا بھانجا میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، تو وہ میرے ہاتھ کو روکنا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں دینے سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہو گئی اور قسم اٹھا لی کہ میں اب اس سے بات نہیں کروں گی. حالانکہ وہ آپ کے بھانجے تھے اور بہت زیادہ اپنے بھانجے سے ان کو محبت بھی تھی. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ابھی بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نان کے گھر کے اندر زیادہ رہتے ہیں، وہاں کھانا پینا یا خالہ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر زیادہ تر حضرت عائشہ کے گھر میں رہتے تھے. بعض اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ لکھ دیا اور بعض علماء نے یہ کہا بھی ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ گویا حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضرت عائشہ ہی نے پالا ہے. تو ناراض ہو گئی ان سے کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات نہ کروں. آج کی ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ سبق ہے کہ ایک وہ عورت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دینے سے روکنے پر ناراض ہو رہی ہیں،
اور آج عورتیں اللہ کے راستے میں دینے سے ناراض ہوتی ہیں کہ آپ نے کیوں دے دیا، یا فلاں نے ایسے کیوں کر دیا، آپ اس رشتے دار کو اتنا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، آپ ہمیشہ اس کے ساتھ تعاون کیوں کرتے ہیں۔ اکثر گھروں میں یہ شکایتیں آتی ہیں کہ آپ فلاں رشتے دار کو غریب ہے تو خود کمائے نہیں خود کرے، ہم اس کو کیوں دیں۔ ایسی بات نہیں، اللہ نے جس کو دیا ہے اسی لیے دیا ہے، وہ جس کو دیا اس کے لیے بھی امتحان ہے، جس کو نہیں دیا اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے ساتھ حضرت عائشہ کے رشتہ داروں کو لے کے آئے اور سفارش کرائی بہت زیادہ، اندر جا کے آپ نے خالہ سے معافی مانگی اور پھر حضرت عائشہ نے ان کو معاف کیا، لیکن اپنی قسم کے بدلے جو انہوں نے قسم اٹھا لی تھی اس قسم ٹوٹنے کے بدلے میں انہوں نے 40 غلام آزاد کرائے کہ میں نے قسم اٹھائی تھی اور میں نے قسم توڑ دی ہے، میں نے تو کہا تھا میں اس سے بات نہیں کروں گی، لیکن اب یہ آ گیا ہے، اپنی خالہ سے لپٹ گیا، معافی مانگ لی ہے، تو میری قسم تو اب ٹوٹ گئی ہے کہ میں نے اس سے بات کر لی ہے۔ تو 40 غلام آپ نے آزاد کرائے اپنی قسم جو ہے وہ ٹوٹنے کے بعد، اور یہی مسئلہ ہے۔ آج ہم بات بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں، ایک بات تو یہ یاد رکھیں، غیر اللہ کے نام کی قسم نہیں ہوتی۔ اگر جو قرآن کی قسم اٹھائی جائے، ہم کہیں قرآن کی قسم جی ایسے ہوگا، اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے، اس قسم کا بھی اعتبار اس لحاظ سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے نام کی قسم اٹھا کے دھوکہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اس قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ اللہ کے نام کی جو قسم ہے اس کا ہوتا ہے۔ اکثر ہم آج کل دوست احباب تیری قسم ہے مجھے جی، فلاں کی قسم ہے جی، اور یہ دوست احباب کے نام کی جو قسم ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر قسم ٹوٹ جائے، اللہ رب العزت نے اس کا پورا طریقہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 10 آدمیوں کو کپڑے لے کے دیے جائیں۔ آپ جو کھانا بھی کھلا سکتا وہ کپڑے کہاں سے لے کے دے گا؟ پھر اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو ایک غلام آزاد کرائے۔ آج کے زمانے میں تو غلام ہے نہیں۔ سب سے آخری جو حال ہے وہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لیں۔ اگر پہلے 3 کام نہیں کر سکتا، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، جو ہے وہ 10 بندوں کو کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، غلام نہیں آزاد کر سکتا، پھر 3 روزے رکھے۔ اگر ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتا تو وہ قسم اس کے سر پہ باقی ہے، اس کا حساب قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ لہٰذا قسم اٹھانے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور بعض علماء نے جس کو بھی شرک لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا بڑا گناہ تو ہے ہی ہے، تو اس بات سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جو کی جو روٹی ہوتی ہے اس کے بہت سارے طبی طور پر فوائد ہیں، آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی تقریباً 4-5 صفحوں پہ انہوں نے جو ہے وہ تعریف کی ہے، تو جو کہ بہت سارے فوائد ہیں، جو کبھی کبھار استعمال کرنے چاہیے۔ خاص کر کے جو کا دریا جو ہے نا، یہ استعمال خاص جو بندہ بیمار ہو کمزور ہو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہم چولہوں پہ دریا چڑھا دیتے تھے، یا تو وہ ختم ہو جاتا تھا یا بندہ ختم ہو جاتا تھا۔ مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایسی ہوتا تھا، مثال انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا تو بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا اس سے، یا پھر اگر اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو اس کو موت، یعنی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہی رہے گا۔ اللہ اس کے ذریعے، اللہ رب العزت جب چاہے تو اس کے ذریعے ضرور اس کو شفا عطا فرماتا تھا۔ ہاں اگر اس کی موت لکھی ہے تو پھر تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں میں بہت سارے فوائد رکھے ہیں، تو کبھی کبھار استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی السلام۔